کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تعویذ گنوں پر قرآن کی روشنی میں تشریح کریں۔ سماجی کا صحابہ رسول سے احادیث سے ہمیں تعویذ کی نشاندہی ہوتی ہے، مگر اس قسم کی تعویذ کی نہیں جو آج کل رائج ہیں، بلکہ کچھ آیات لکھی ہوئی۔ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ بچوں کو تعویذ ڈالا کرتے تھے، اور جہاں تک میری تعلیم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تعویذ صرف بچوں کے لیے جائز ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ قرآنی آیات جو ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، یا وہ اسماء الہیہ، چونکہ بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں یا ان کی لینگویج ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، تو اس لیے وہ تعویذ کی صورت میں ان کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ جیسے ابتدائے حضور گرامی مرتبہ کے زمانے میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا تعویذ نظر بد ہر قسم کے آسیب کی دفع کے لیے ڈالا جاتا تھا۔ اسی طرح بچوں پر نظر بد کا دم کیا جاتا تھا، بسم اللہ اللہم اذھب حرھا وبردھا ووصبھا۔ پرانے زمانے میں لوگ جو عرب لوگ تھے وہ کچھ دم جو پڑھا کرتے تھے وہ پہلے سے رائج تھے۔ تو ایک دفعہ صحابہ رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لوگ بچھو کے لیے پہلے سے ایک دم پڑھتے ہیں، بسم اللہ شجۃ کرنیۃ ملحۃ بحر، تو کیا آپ پڑھ لیا کریں؟ تو پہلے حضور گرامی مرتبہ پہلے اس کے بسم اللہ نہیں لگا کرتا تھا، مگر حضور نے فرمایا کہ جنات کے معاہدوں میں سے ہے، پڑھ لیا کر۔ بسم اللہ شجۃ کرنیۃ ملحۃ بحر، یہ بچھو کا دم ہے جو پہلے زمانے میں اہل عرب پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر حضور نے اس کی اجازت دے دی اور یہ فرمایا کہ یہ جنات کے معاہدوں میں سے ہے، پڑھ لیا کر۔ تو اس سے ایک بات جو واضح آتی ہے کہ یہ کرس کراس اور یہ مربع اور یہ ابجدی حروف، اس قسم کا تعویذ تو اس وقت کوئی بھی رائج الوقت نہیں تھا۔ ایک دفعہ اصحاب ایک جگہ سے گزرے جس قوم کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو حضور نے ان صحابی نے اس سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی صاحب جو ہے نئے دین والوں میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے، جھاڑ کرنا جانتا ہے؟ تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں جھاڑ کر دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے جھاڑ کیا اور پڑھ پڑھ کے پھونکا اور وہ آدمی درست ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کے سلے میں بہت ساری بکریاں اور دوسرا مال دیا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو انہوں نے ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے حرام کمایا ہو۔ تو انہوں نے پہلے پوچھنا لازم سمجھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا تھا اس پہ؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو سورہ فاتحہ ہی آتی تھی، وہی میں پڑھ پڑھ کے دم کرتا رہا اور وہ اچھا ہو گیا۔ تو فرمایا تمہیں کیسے پتہ لگا کہ فاتحہ تمام امراض کی شفا ہے؟ پھر فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ پھر اس مال میں سے آپ نے صاحب کو کہا کہ میرا بھی اس میں حصہ لگاؤ۔ تو جہاں تک جو ہے اس کے علاوہ حضور گرامی مرتبہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ذات پہ دم کیا کرتے تھے۔ وفات کے قریب بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ حضور گرامی مرتبہ موعظتین دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرتے تھے۔ اس کے علاوہ احادیث میں ایک دافع آسیب ایک 10 آیات کا دم ہے، اور وہ بھی حضور پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حدیث موجود ہے کہ جس کو جنون ہو جائے، اس میں ایک طریقہ بھی درج ہے کہ جس کو جنون ہو جائے، سرسام ہو جائے، مراق ہو جائے، اس کے لیے صبح و شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، اور جب پڑھ چکو تو اپنی زبان سے لعاب لے کر اس طرح اس کے سر میں لگا دو۔ اتفاق دیکھیے کہ 1-2 مریضوں پر میں نے آزمانے کی کوشش کی، اور
جب 1-2 دن کے بعد میں امپروومنٹ محسوس کر رہا تھا تو تیسرے دن مریض ہی بھاگ گیا، اور مجھے کبھی اس تجربے کی نوبت نہیں آئی۔ احادیث میں مختلف کلمات موجود ہیں جو مختلف امراض کے لیے ہیں، اور بہت سارے مرتبہ میں نے ان کی پریکٹیکل اثرات بھی دیکھے ہیں۔ ایک بات یقینی ہے کہ اگر رسول گرامی مرتبت نے آپ کو کسی چیز کا علاج کلمات عالیہ میں بتایا ہے تو وہ یقیناً مؤثر ہے، اگر اس سے مراد آپ کی ذاتی منفعت کی اور وجاہت کی نہیں ہے۔ جیسے سر درد ہے تو اس کا دم ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ 7 مرتبہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر کا دم ہے۔ اسی طرح کسی بھی پھوڑے پنسی پر طریقہ دم یہ ہے کہ زمین پہ انگشت شہادت لگا کر مٹی کے ساتھ یہ دم پڑھے کہ بسم اللہ تربت ارضنا بریکات بازنا یشفا سکیمنا باذن ربنا، تو وہ انشاءاللہ تعالی کیسا بھی وہ پھوڑا اور کیسی بھی خرابی ہوگی درست ہوگی۔ تو اس کا ایک واقعہ میں اپنے گھر میں آپ سناتا ہوں کہ ایک خاتون ہمارے پاس آتی تھی، اس کو بیڈ السر تھے، اس کے بیٹے کو، اور ڈاکٹرز نے اسے لا علاج کر کے بھیج دیا گھر میں کہ دیر واز نو وے آؤٹ۔ تو ویسے ہی تجربہ تن میں نے کہا بڑی مدت سے یہ دم میں پڑھتا چلا آیا ہوں تو چلو پڑھ لو۔ تو میں نے وہ پڑھ کے اس پہ یعنی مٹی لگا کے، اور میں نے صرف یہ احتیاط کی کہ عام مٹی میں کھا کے پا کے حرم داخل کر دی، اور اسی طرح انگلی رکھ کے میں اس پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آفٹر اباؤٹ پھر اس کو میں نے بتایا کہ تو بھی اسی طرح پڑھا کر، تو 15-20 دنوں کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جو اتنا بڑا زخم تھا 1 روپے کے برابر رہ گیا تھا۔ تو نیچرلی یو سی دیٹ واز کینسر، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تو کوئی 1 ہفتے کے بعد مجھے اس کے مرنے کی خبر آئی۔ مجھے مرنے کی خبر آئی تو the first thing I asked کہ how did he die؟ تو انہوں نے کہا جی نمونیا سے مر گیا۔ تو میں ہنسا بھی اور رویا بھی کہ جو اس کو مرض تھا، جو اس کو اصل تکلیف تھی، وہ تندرست ہو رہا تھا، مگر خدا کو چونکہ موت منظور تھی تو وہ دم تو اثر دکھا رہا تھا، مگر چونکہ موت منظور تھی اسے ایک اور مرض سے وہ لے گیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس سے ایک شخص دوڑتے ہوئے گزرا، آپ نے اسے آواز دی کہ فلاں ابن فلاں تجھے کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا علی میں بے چین و بے قرار ہوں، میرا بھائی بڑا سخت بیمار ہے اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، تو میں اس کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کیا تو چاہتا نہیں ہے کہ وہ تندرست ہو جائے؟ تو اس نے کہا علی آپ مذاق کرتے ہیں، میں نہیں چاہوں گا یہ۔ تو کہا اس طرح کہو یا حلیم و یا کریم مشفع فلاں ابن فلاں، تو خدا موت کے سوا ہر مرض کی اس میں شفا دے گا۔ تب سے آپ یقین جانیں کہ جس شخص کے لیے بھی اسے میں نے پرائیویٹلی پڑھا یا اسے یہ پڑھنے کو دیا، آلموسٹ 100% شفا کے آثار اس میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور گرامی مرتبت نے کہا کہ جس نے بیماری میں آیت کریمہ 40 دفعہ پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ شفا پائے گا، اور اگر شفا پائے گا نہیں اور اس کی وفات ہو گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو بہت سارے ایسے کلمات عالیہ موجود ہیں کہ جو خدا کے رسول کی جن کے پیچھے سند موجود ہے اور وہ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تعویذ اور وہ گنڈا کہ جس کی صورت ان لوگوں سے مشابہ ہو جائے، وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ ہاروت و ماروت کو چاہے بابل پہ ان کا نزول بحیثیت ایک آزمائش کے تھا، اور جب وہ چاہے بابل پہ اتارے گئے، یعنی بابل اور نینوا کی تہذیب اس وقت انتہائی ترقی پذیر تھی، وہ علم و حکمت میں بے شمار اثر رکھتے تھے، مگر اب ان کو ان غیر مرئی طاقتوں کی ہوس پیدا ہو گئی جو ان کے بس میں نہیں تھے۔ ستاروں کا علم اور دوسرا
یہ اسی تہذیب کی ایک مثال ہے بابل اور نینوا کی کہ ایک جبریل امین نے ایک بہت بڑے ماہر سے پوچھا کہ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ جبریل کہاں ہے؟ اس نے فوراً حساب وصوب لگا کے کہا نہ آسمان میں نہ زمین میں، اس وقت اگر یا تو ہے یا میں ہوں اور میں نہیں اس لیے تو ہے۔ تو مثال اس لیے یہ مشہور ہے کہ وہاں کے لوگ سب سے پہلے سورج گرہن کی جو تعین تھا وہ بابل اور نینوا کی تہذیب میں ہوا۔ تو اتنی پروگریسو وہ تہذیب میں وہ لوگ ایک ناقص علم کی طرف بڑھے، تو خداوند کریم کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت پہلے ان سے یہ ایک عہد لیا کرتے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ کہ بات یہ ہے کہ تم ہم سے سیکھنے تو آتے ہو مگر ہم نہیں سکھائیں گے اس وقت جب تک تمہیں یہ بتا نہ دے کہ جو چیز تم سیکھ رہے ہو یہ کفر ہے، یہ انکار خداوند ہے، ان میں تم دوسری اشیاء کو رب الارباب کا درجہ دیتے ہو، مالک القدوس کا درجہ دیتے ہو، اور یہ نہ سیکھو اور اس میں تمہارا نقصان ہے۔ تو مگر وہ انسسٹ کرتے تھے کہ ہم نے بہرحال یہ گنڈا، یہ تعویذ حب و بغض سیکھنا ہے۔ تو خداوند کریم فرماتے ہیں کہ وہ کرتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ تمام تعلیم اس لیے تھی کہ ایسے تعویذ لکھنا، ایسے گنڈے بنانا جس سے میاں بیوی میں فرق ہو جائے، یا اس نوعیت کے جیسے آج آپ جگہ جگہ تعویذ حب، تعویذ بغض، عمل شیطانی، عمل رحمانی، اس قسم کے بے شمار وہ کام کیا کرتے تھے۔ مگر اس پر پھر خدا نے ایک ججمنٹ دی ہے مکمل اور فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ تم ایسی بات کیوں سیکھتے ہو جس کا نہ ضرر ہے نہ نفع ہے؟ تو حضرات محترم، تمام تعویذ و گنڈا جو احادیث رسول کے علاوہ ہے اور وہ کلمات عالیہ جو پروردگار نے اپنے رسول کو سکھائے اور جنہوں نے پھر اپنی امت کو سکھائے، ان کی سند متصل خدا اور رسول سے ہے، ان کا تو فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو کانسنٹریشن سے یا طاقت کے حصول سے یا جنات کے عملیات سے پیدا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج تک ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ دراصل سحر کا ایک اصول ہے کہ یہ نظر پہ اثر کرتا ہے اور یہ دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ جب یہ دماغ پہ اثر کرے گا تو وہی خیال جو ہے بار بار آپ کے ذہن میں پلٹے گا۔ Almost the same law is of psychosis and neurosis۔ نیوروسس اور سائیکوسس میں پائے نہیں ایک اگریسو تھاٹ جو ہے مسلسل ریکرنس کرتا ہے، اور علاج جو ہے سائنسز کا اور ماہرین تعویذ کا اور ماہرین جنات کا بالکل ایک ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مریض کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، بٹ ان فیکٹ دی لا بیہائنڈ دی ٹریٹمنٹ از دی سیم۔ جب کوئی جادوگر یا عامل یا ساحر کسی بندے میں تعویذ کسی میں جن کا اثر ڈیٹیکٹ کرے اور وہ نیچرل نہیں ہوتا تو وہ اسے اتنا مارتے ہیں کہ اس کا سروائیول جاگ پڑتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اتنی مار پیٹ اس سے اور مرچوں کی دھونی اور کیا کچھ نہیں اسے دیا جاتا، اس کا سروائیول جاگ پڑتا ہے، اور زندگی کی خواہش مرض پہ غالب آ جائے تو کہتے بس میرا جن نکل گیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا جن نکل گیا۔ اگر آپ ہسٹیرک پیشنٹ کو میڈیکل سائنسز کی ذرا ٹریٹمنٹ دیکھیں تو وہ سنتھیٹک گیس اس قدر مکروہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک جھٹکا ہی سروائیول پیدا کر دیتا ہے، اور مریض کو اتنی زیادہ مکروہ وہ لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اسے دوسری بار دوں گا تو موت ہو جائے گی، بہتر ہے کہ میں مان لوں کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو طریقے نارملی دونوں ایک جیسے، وہاں مار پیٹ سے بھی سروائیول کو ابھارا جاتا ہے، الیکٹرک شاکس میں بھی ریکرنس آف تھاٹ کو فور برین سے ہٹایا جاتا ہے،
تو قریباً کوئی اس مسئلے میں نہ جدید سائنسز نے امپروومنٹ کی ہے، اب آ کے میڈیسن کے ذریعے اگر وہ نیند دے رہے ہیں تو بھی اسی لیے کہ ریکرنس آف تھاٹ رک جائے، مگر جنون کا یہ علاج نہیں ہے، یہ ریلیف اسے نہیں ملتا۔ ایک تو دماغ دوبارہ بہت مشکل سے، بڑی معمولی سی کیفیت ہو تو شاید ایک آدمی نارمل ہو جاتا ہے، مگر شیزوفرینیا اور اس قسم کے دوسرے مرض جو ہیں یہ کہیں بھی درست ہوتے دیکھے نہیں گئے، اینڈ اینی ٹائم دے کین ریکر اگین، سوائے اس کے کہ وہ شخص اپنی بیسک جو کانسٹیچوئنٹ اس کے آئیڈیاز کی ہے اس کو تبدیل کرے اور فطرت کے نقائص کو امپروو کرے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ممکن ہے، صرف اور صرف تسبیح الہیہ سے ہی وہ مرض دور ہو سکتا ہے، کیونکہ تسبیح میں جو سب سے بڑا وصف ہے وہ انسان کو ایب نارمل اور سب نارمل ٹینڈنسی سے دوبارہ نارملسی کو لاتی ہے۔